اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Today I'm going to discuss about Apis mellifica. So I'm going toward my topic. جیسا کہ میں نے آپ کو تقریباً پہلے بھی آلموسٹ میڈیسنز میں یہی بات بتائی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اگر سورس آف میڈیسن کا پتہ ہو، یہ میڈیسن بنتی کہاں سے ہے، تو اس میں یقینی کوئی بھی اگر سمجھدار ہومیوپیتھ ہوگا تو وہ اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے. کسی بھی میڈیسن کو یاد رکھنے کے لیے اس کا سورس آف میڈیسن یاد رکھنا پڑتا ہے. اگر آپ سورس آف میڈیسن جو ہے اس کا آپ کو پتہ ہے تو آپ بخوبی اگر اس سے واقف ہیں تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ میڈیسن اپنا اثر کن اعصاب پر، کس جگہ پر، کیسی سمپٹمز پر، کن چیزوں پر کہہ لیں کہ کر سکتی ہے یہ میڈیسن. جیسا کہ ایپس میلیفیکا کے بارے میں آلموسٹ سب کو پتہ ہوگا کہ یہ ہنی بی سے بنتی ہے، مطلب شہد کی مکھی سے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہنی بی جو ہے اس کو مکمل طور پر یوز کیا جاتا ہے ایپس میلیفیکا میڈیسن بنانے کے لیے. تو now I'm going to start my lecture toward Apis mellifica. I'm going to discuss key points of this medicine. سب سے پہلے فرسٹ آف آل ہم دیکھیں گے کہ ایپس میلیفیکا کرتی کیا ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شہد کی مکھی کیا کرتی ہے، شہد کی مکھی کیسے اپنا اس کا لائف سٹائل ہے، اور اگر وہ کہہ لیں کہ انسانی جسم پر یا کسی چیز جاندار چیز کو کہہ لیں کہ ڈنگ مارے تو کیا کنڈیشن ہوتی ہے. سب سے پہلے تو اس میں اس کی جتنی بھی علامات ہوں گی آلموسٹ جو ہے ان میں سٹنگنگ پین ہوگی، مطلب ایسی پین جس میں کہہ لیں کہ ڈنگ لگنے کی تکلیف موجود ہو. ڈنگ لگنے سے جو کنڈیشن پیدا ہوتی ہے تو اس میں آلموسٹ جو ہے وہ ایپس میلیفیکا یوز ہوتی ہے. تو دوسری چیز اس میں آتی ہے ریڈنس، پنکش ود ریڈنس جو ہے وہ اسکن کہہ لیں کہ کلر جو ہے وہ اس میں ہوتا ہے. تقریباً آلموسٹ اس کی جو جتنی بھی الرجی وغیرہ سے اسکن سے ریلیٹڈ جتنی بھی تکالیف وغیرہ ان سب میں یہ چیز پائی جاتی ہے. اور دوسری چیز اس میں پائی جاتی ہے کہ گرمی سے جو ہے وہ زیادتی ہوتی ہے امراض میں، لیکن جو پیاس ہے اس میں وہ نہیں پائی جاتی. اس میں پیاس نہیں ہوتی لیکن گرمی سے زیادتی ہوتی ہے اور ٹھنڈک سے سکون ملتا ہے. ایسی جتنی بھی سمپٹمز یا الرجی وغیرہ یا اسکن ریشز یا ایسی ان چیزوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایسی کہہ لیں کہ امراض جن میں گرمی سے جو ہے وہ اضافہ ہو اور سردی سے فاقہ ہو، تو اس میں ایپس میلیفیکا کو ضرور یاد رکھنا چاہیے. ایپس میلیفیکا کی یہ پیٹ سمپٹم ہے، یہ گرم مزاج میڈیسن ہے. اچھا، دوسری اس میں چیز ایک اور ہے کہ اگر سٹنگنگ پین ہو تو اس کے ساتھ سیکشول اگریشن ہو، مطلب کہہ لیں کہ سیکشول جو خواہش ہے وہ بڑھی ہوئی ہو، تو اس میں بھی بڑا بہترین یہ کام کرتی ہے، بڑا اعلیٰ کام کرتی ہے. اور یہ ہاٹ ایک ریمڈی ہے. تو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے جتنے بھی کہہ لیں کہ پینز وغیرہ ہیں ان میں سٹنگنگ لائک فیلنگ ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس میں سیکشول ٹینڈنسی جو ہے وہ زیادہ ہوگی. تو اور ساتھ ساتھ کہہ لیں کہ ہاٹ فلیشز وغیرہ جو ہیں وہ زیادہ ہوگی، باڈی سے ہاٹ فلیشز وغیرہ جو ہے وہ نکلتی ہوئی محسوس ہوں گی. اور دوسرا یہ ہوگا کہ اس کی جو اسکن کی میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ اس میں جیسے کہہ لیں کہ شپاکی وغیرہ ٹائپ ہوتا ہے، تو اس میں یہ کنڈیشن جو ہے وہ عام طور پر پائی جاتی ہے. اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو اسکن سے ریلیٹڈ ایک کیس میں بتاتا ہوں. میرے پاس ایک پیشنٹ آئے تو وہ کھیتوں میں کام کر رہے تھے اپنی زمینوں پہ. وہاں سے کچھ شہد کی مکھیاں جو ہے کسی نے ان کو چھیڑا، تو مطلب کوئی چیز ماری ہوگی، تو وہ جو آ گئے وہ جو کام کر رہے تھے پیشنٹ ادھر، تو ان کو آ کے نا ان کے سر پہ اور چہرے پہ اور بیک پہ جو ہے نا وہ انہوں نے کاٹا، سٹنگ جو ہے شہد کی مکھیوں کے، تو وہ مطلب لگے. تو اس کی وجہ سے اس کو کافی زیادہ پینز وغیرہ جیسے سینسیشن ہوتی ہے اس کی سیم ایز اٹ از، اور ساتھ میں جو ہے پیشنٹ کو فیور ہو چکا تھا.
تو الحمدللہ پیشنٹ کو ایپس 30 میں جو ہے وہ یوز کروائی گئی، تو جسٹ وتھ 3 ڈوزز پیشنٹ الحمدللہ کیور ہو چکا تھا. اسے مطلب نہ کوئی پین تھی، نہ کوئی وہ کہہ لیں کہ فیور تھا. ہاں سویلنگ تھی تھوڑی سی، وہ بھی کہہ لیں کہ نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن وہ 3 ڈوزز کے بعد اسے میڈیسن نہیں یوز کروائی گئی. الحمدللہ وہ انہیں 3 ڈوزز سے جو ریکور ہو چکا تھا پیشنٹ. اچھا دوسری چیز اس میں یہ پائی جاتی ہے کہ ہر قسم کی جو جلدی پرابلم ہے، سوزش وغیرہ کہہ لیں یا الرجی وغیرہ کہہ لیں اسکن سے ریلیٹڈ، اس میں ٹکور سے جو ہے گرم ٹکور سے وہ اضافہ ہو اور ٹھنڈی سے جو افاقہ ہو، تو آپ ایپس میلیفیکا کو وہاں پہ کبھی بھی بھولیے گا نہیں. ایپس میلیفیکا بڑا بہترین کام کرتی ہے. اور ایک اور چیز جو ہے مننجائٹس، تو مننجائٹس اور ہائیڈروسیفیلس جو کنڈیشن ہوتی ہے اس میں بھی ایپس بڑا بہترین کام کرتی ہے، لیکن ہائیڈروسیفیلس میں زیادہ تر جو ہے ہائیڈروسیفیلک میں زیادہ تر جو ہے وہ سلیشیا جو ہے وہ زیادہ بیٹر کام کرتی ہے ایپس کی نسبت. اچھا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس میں حمل کے دوران اگر کہہ لیں کہ خصوصاً آخری دنوں میں بعض عورتوں کو جو تشنج ہونا شروع ہو جاتا ہے، کریمپس وغیرہ ہوتے ہیں، مطلب کہہ لیں کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ بیبی کے وزن کی وجہ سے یا کچھ کسی بھی ایسی صورتحال کی وجہ سے ہو، تو اگر ایسی حالت میں اگر گرم پانی سے نہانے سے سکون ہو تو مریضہ جو ہے وہ اس کا مزاج جو ہے وہ ایپس سے ملتا ہو تو گرم پانی کا غسل سے سخت قسم کے تشنج ہوں گے بنسبت اگر وہ ٹھنڈے پانی سے نہائے تو ایپس کی پیشنٹ جو ہے اس کو ٹھنڈے پانی سے ریلیف ہوگا. اور دوسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ گرم پانی سے نہانے سے، گرم پانی سے غسل سے اگر پیشنٹ کو جو ہے وہ تشنج زیادہ ہوں تو اس سے اس بات کا بھی امر ہوتا ہے کہ پاسبل ہے جو بیبی ہے اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے ڈیورنگ کہہ لیں کہ پریگننسی. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ایپس مزاج کوئی لیڈیز ہے تو حمل کے دوران اسے ایپس جو ہے وہ یوز نہیں کروانی چاہیے. تو اس چیز سے جو ہے وہ تھوڑا سا اجتناب کرنا چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا بچوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جیسے کہ بخوبی جانتے ہیں جن گھروں میں ماشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت ہے بچے ہیں، تو بچے اکثر جو ہے وہ جسم پہ کپڑا اوڑھنا جو ہے وہ پسند نہیں کرتے. تو اس میں اکثر ایسے بچے ایپس میلیفیکا سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. ایپس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ اپنے جسم پہ کپڑا اوڑھنا جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور کسی بھی مطلب کہہ لیں کہ قسم کا کپڑا جو ہے وہ اپنے ساتھ ٹچ نہیں ہونے دیتا اس کی گرم مزاجی کی وجہ سے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ گردوں سے ریلیٹڈ اگر ایپس کی ہم سمپٹمس کو دیکھیں تو گردوں میں جب پین ہوتی ہے تو اس میں جیسے ٹیسیں اٹھتی ہیں نا، کسی ٹیس لائک فیلنگ ہوتی ہے، تو ایسی جو پینز ہوں گی اس میں ایپس جو ہے وہ بڑا بہترین کام کرتی ہے. اور ایپس اس جگہ پہ بھی کام کرتی ہے جب کہہ لیں کہ یورین کی مقدار جو ہے وہ کم ہو تو ایپس جو ہے وہ پیشاب کی مقدار کو بڑھانا گردوں میں بڑھاتی ہے، اور کہہ لیں کہ یورین جو ہے وہ زیادہ بنا کے اس کو اخراج کرنے کی اہلیت بھی رکھتی ہے. اور الحمدللہ میں جب اپنے کہہ لیں کہ گردوں کی انفیکشن سے ریلیٹڈ اور ایسے پیشنٹس جن کو گردے میں وامز وغیرہ یا کوئی پتھریاں وغیرہ کڈنی سٹونز وغیرہ بنتے ہیں تو اس میں نے ایپس سے بڑے بہترین رزلٹس لیے ہیں. اور خاص کر اس کنڈیشن میں جب پیشنٹ کا جو ہے وہ یورین جو ہے وہ رک جائے تو یہ یورین کو ایزیلی پاس آؤٹ کرنے کے لیے جو ہے ایپس بڑا بہترین کام کرتی ہے، کیونکہ یہ یورین کی مقدار کو بڑھا دیتی ہے جس سے جو ہے وہ یورین اچھے طریقے سے جو ہے وہ خارج کیا جا سکتا ہے. اور یہ کہہ لیں کہ کڈنیز کے جو آرگنز وغیرہ ٹیشوز وغیرہ ہیں ان کو اس قابل کر دیتی ہے کہ یورین کو ایزیلی ایکسکریٹ کر سکیں. تو اگر کسی کا اس کنڈیشن میں مطلب یورین سٹاپ ہو تو 1 ایم میں بڑا بہترین رزلٹ مجھے تو اس میڈیسن سے ملا ہے، 200 میں بھی ملا ہے. اگر کنڈیشن ذرا زیادہ سویئر ہو تو اس میں 1 ایم جو ہے وہ بڑا بہترین کام کرتی ہے.
اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ ایپس کی جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ دائیں طرف ہوتی ہیں موسٹلی، جو دائیں طرف اور اس کے بعد دائیں سے یہ بائیں کی طرف بھی چلی جاتی ہیں. اور دوسری چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ ایپس کی سمٹمز جو ہیں وہ بری خبر سننے سے، حسد سے، جلن سے جو ہے وہ پڑتی ہے. جیسا کہ آپ یہ ہنی بی کی ایک کہہ لیں کہ لائف سٹائل میں حسد، جلن وغیرہ، حسد کی ماری، جلن کی ماری، یہ ایک کہانی تھی اس کے بارے میں، ہنی بی کے بارے میں. تو خیر یہ اس پہ بھی بڑا بہترین کام کرتی ہے. دوسرا اس میں یہ ہے کہ اسٹمک سے ریلیٹڈ جو پرابلم ہے نا، ان میں بھی یہ بڑا بہترین کام کرتی ہے. اس میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ اکثر ہوا سے جو ہے نا وہ پیٹ تن جاتا ہے، جو موسٹلی دائیں طرف ہوتا ہے. دائیں طرف سے پھر یہ آہستہ آہستہ بائیں سائڈ کی طرف جاتا ہے. تو آہستہ آہستہ یہ کہہ لیں کہ دل کے گرد ایسا جیسے شکنجہ محسوس ہوتا ہے، ایسے محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ چبک جیسے اسٹنگنگ لائک ہوتی ہے، ایسے ہوتی ہے. اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ فل جو ہے نا بیلی وہ ہوا سے، گیسز سے جو ہے وہ تن جاتا ہے. تو اس جگہ پہ جو ایپس جو ہے وہ بڑا بہترین کام کرتی ہے. تو دوسری اس میں چیز یہ، اچھا اگر ہم اس کے گلے کے حوالے سے بات کریں تو گلے میں اس کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جیسے کہہ لیں کہ انفیکشن ہوتی ہے. انفیکشن کے ساتھ ساتھ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ جیسے کہہ لیں کہ ڈنک لگنے کے احساس کے ساتھ گلا جو ہے وہ اس میں دکھن ہو، درد ہو. تو دوسری چیز ایسے ہی اگر ہم اس کے یورین پرابلم کی طرف دیکھیں تو اس میں ایک اور بات کی جا سکتی ہے کہ یورین اس کا اس کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ پیشاب جو ہے وہ بعض اوقات قدرے زیادہ آتا ہے اور بعض اوقات جو ہے وہ کم آتا ہے. تو موسٹلی اس میں جو ہے وہ یورین جو ہے وہ کم ہی پایا جاتا ہے. تو اس میں ایک چیز اور ہوتی ہے کہ یورین کو پاس آؤٹ کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہے، پین ہوتی ہے. اور اس کا جو اس میں یہ ہوتا ہے دوسرا کہ جب پیشاب کر چکنے کے بعد جو آخری قطرہ پیشاب کا مثانے سے خارج ہوتا ہے تو اس سے جو ہے وہ کٹن دار، جلن دار، ایک پینک کنڈیشن کے ساتھ وہ قطرہ آخری ڈراپ جو ہے وہ یورین کا وہ پاس آؤٹ ہوتا ہے. تو دوسری چیز اس میں اگر دیکھیں ہم تو اس میں کمی بیشی کے حوالے سے اس کی جتنی بھی آلموسٹ سمٹمز ہیں وہ گرمی سے بڑھتی ہیں، گرم ٹکور سے بڑھتی ہیں، گرم کمرے میں بڑھتی ہیں، دبانے سے بڑھتی ہیں، اور کہہ لیں کہ ہیٹ کسی بھی صورت میں ہو اس سے بڑھتی ہیں. تو اس کی اگر کمی کے حوالے سے دیکھیں وہ شدت ہی، اب ہم کمی کی طرف آتے ہیں. کمی جو ہے وہ کپڑا اتارنے سے، مطلب کوئی چیز نہ ہو باڈی پہ. تو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اوپن ایئر میں ہوا کی خواہش ہوتی ہے اس میں. تیسرا یہ ہے کہ ٹھنڈے پانی سے، ٹھنڈے پانی کی ٹکور سے اور نہانے سے اس میں افاقہ ہوتا ہے. تو آج تک کی میڈیسن ایپس میلیفیکا ہم یہاں پہ کلوز کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نیکسٹ میڈیسن کے ساتھ حاضر ہوں گے. جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ.